الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز حضرات، عزیزان گرامی، سامعین محترم، آئیے ہم اور آپ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ آج سورۃ الکوثر کا بہت مختصر مفہوم پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ مدنی بھی ہے، لیکن جمہور کے نزدیک یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مکی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ 2 بار نازل ہوئی ہو اپنی اہمیت کی بنیاد پر۔ یہ سورت حضور سید عالم سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک سے متعلق ان تمام عظمتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے جو اللہ کے رسول نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی تھیں۔ شان نزول یہ ہے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم موجود تھے اور ہماری محفل میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی پاک کی کیفیت طاری ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے سر اٹھایا تو آپ تبسم فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ تبسم کیوں فرما رہے تھے؟ تو فرمایا کہ مجھ پہ یہ سورت نازل ہوئی ہے، اور پھر آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت کی۔ شب معراج میں آپ نے نہر کوثر کا مشاہدہ فرمایا، اور آپ نے جب پانی پر ہاتھ رکھا تو زعفران کی خوشبو محسوس ہوئی۔ جناب جبرائیل سے آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا ھذا الکوثر الذی آتاکہ اللہ، یہ کوثر ہے، حوض کوثر ہے یا نہر کوثر ہے جس کو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اس سورت کا شان نزول یہ بھی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادگان کا یکے بعد دیگر پیدائش کے بعد ہی انتقال ہو گیا۔ چنانچہ قریش نے یہ کہنا شروع کر دیا، ان کے گستاخوں نے، کہ معاذ اللہ محمد تو ابتر ہو گئے ہیں۔ ابتر اس شخص کو کہتے ہیں جس کا کوئی فرزند نہ ہو۔ کافروں کا یہ خیال تھا کہ آپ کی نسل منقطع ہو گئی ہے، اس لیے آپ کا دین بھی آگے نہ بڑھ سکے گا۔ اس صورت کے نزول کے بعد کافروں میں ایک خوف کی سی فضا پیدا ہوئی، اور وہ سمجھ گئے کہ ہماری خوشی چند روزہ تھی۔ محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کے رب نے انہیں کوثر سے نوازا ہے، اور ہمارے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ ابتر تو ہم ہونے والے ہیں۔ اس صورت میں
آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، تو آپ نماز پڑھیے، قربانی دیجیے، آپ تو بڑی شان والے ہیں، آپ کا دشمن اور آپ سے بغض رکھنے والا ہی ابتر ہے۔ حضرات گرامی، جتنی بھی آیات مبارکہ جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا بیان ہے، وہ اللہ نے انا، ہم نے کے مقدس اسلوب میں بیان فرمایا ہے۔ انا اللہ کا شاہد و بشر و نذیرہ، یہاں بھی اللہ فرماتا ہے بلا شبہ ہم اپنی عظمت الوہیت اور شان عظمت کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے، اعطینہ کا، آتینہ نہیں فرمایا بلکہ اعطینہ کا العطا کے ذریعے سے اللہ نے یہ خبر آپ کو دی کہ ہم نے اپنے دست کرم سے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ جب آتینہ کا فرمایا تو اس کا مطلب یہ کہ نہ صرف کہ عطا فرمایا ہے بلکہ ہم نے اس کا مالک بھی آپ کو بنا دیا ہے۔ کوثر مبالغے کا صیغہ ہے جس کا مفہوم ہے بے عدد بے شمار نعمتوں سے نوازا جانا۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ پوری کائنات کے بارے میں قرآن عظیم کا فیصلہ ہے، قل متاع الدنیا قلیل، اے پیغمبر فرما دیجئے کہ پوری کائنات میں جو کچھ ہے یہ ساری متاع بہت تھوڑی ہے۔ جب دنیا کی ساری متاع تھوڑی ہے تو جسے اللہ نے کوثر فرمایا ہو، کثرت خیر سے یاد فرمایا ہو، بتائیے کہ اس کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے ان خوبیوں کا، ان عظمتوں کا، ان عطاؤں کا جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ مفسرین کرام نے کوثر سے مراد حوض کوثر بھی لیا ہے، قرآن عظیم بھی لیا ہے، دین اسلام بھی اس سے مراد ہے، صحابہ کرام کی کثرت بھی مراد ہے، بلندی ذکر مصطفیٰ بھی مراد ہے، ورفعنا لک ذکر کے تحت کوثر سے مراد قلب مصطفیٰ کا نور پاک بھی ہے۔ سرور کائنات کا بلند مقام محمود بھی مراد لیا گیا ہے، اور اس سے مراد الخیر الکثیر بھی ہے۔ حقیقت یہ کہ اللہ کی تمام نعمتیں الکوثر میں داخل ہیں۔ دشمن تو خوش ہو رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل منقطع ہو گئی، شاید ان کے بعد ان کے دین کو آگے بڑھانے والا کوئی نہ ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتون جنت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے آپ کی نسل پاک کو قیامت تک پوری دنیا میں پھیلا دیا، اور یہ نسل پاک قیامت تک رہے گی۔ اس قدر کثرت ہوگی کہ دنیا کے ہر گوشے میں آج بھی سادات فاطمی پائے جاتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرمایا فصلی لربک وانحر، پس نماز پڑھو اور قربانی دو۔ دراصل پیغمبر اعظم کو حکم دے کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو مطلع کیا جا رہا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی نعمت ملے تو خدا کی بارگاہ میں جھکو اور قربانی دو۔ یہ اس لیے
کہ جو نعمتیں دینے والا ہے، جس نے زندگی عطا فرمائی ہے، صحت و توانائی سے نوازا ہے، جس نے رزق فراواں عطا فرمایا ہے، وہی معبود ہے، اسی کی بارگاہ میں جھکنا ہے اور اسی کو نظر پیش کرنی ہے۔ چنانچہ حضور کو حکم دے کر کے امت مسلمہ کو آگاہ کیا جائے کہ تم بھی اللہ کی بخشی ہوئی نعمت کے شکریے میں پیغمبر اعظم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ اور قربانی پیش کرو۔ مشرکین اور اہل ایمان میں فرق یہ کہ مشرکین کھاتے تو اللہ کا ہیں، نعمتیں تو اللہ انہیں دیتا ہے، مگر سجدہ وغیر اللہ کا کہتے ہیں۔ یہ بغاوت ہے اور یہ بہت بڑی ناشکری ہے، اسی لیے اس کو کفر کہا ہے۔ کفر کے معنی ناشکری کے بھی ہوتے ہیں، اور کفر کے معنی انکار معبود برحق کے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان نشانیہ کا هو الابتر، آپ کو تو ہم نے کوثر عطا فرمایا ہے، اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ کو ابتر کہتا ہے، حقیقی طور پہ آپ کا دشمن اور آپ سے بغض رکھنے والا ہے، ابتر ہے۔ چنانچہ ان سب کی نسلیں منقطع ہو گئیں جو اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات علیہ السلام کو ابتر کہہ کر کے خوش بھی ہوتے تھے اور مذاق بھی اڑاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت طیبہ کی عظمتوں سے ہمیں واقف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ کثرت خیر جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو بے انتہا عطا فرمائی گئی، اس کا صدقہ ہم کو یہ ملے کہ اللہ ان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی نیکیوں اور خوبیوں سے نوازے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان پہ خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔